اگر کہیں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو تو پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات آپ نے زور دے کر غالباً 3 مرتبہ بیان فرمائی، شاید 2 مرتبہ تھی، کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی مات دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ میں بھی حضرت ابوبکر کا مقام نمبر 1 ہے۔ یہ عقیدے کی بھی بات ہے، چاہے جائے کہ ہم ان کا موازنہ صحابہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کریں۔ آپ کا زور دے کر یہ کہنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں مات دے دی ذہن میں گردش کر رہا ہے، بلکہ بہت سے اور دوست جو تنظیم میں شامل نہیں ہیں نہایت شدت سے خلفشار کا شکار ہیں۔ برائے کرم اس موضوع پر ہمیں اپنی رائے سے نوازیے۔ دیکھیے، اس معاملے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، ایک کلی فضیلت ہوتی ہے۔ جزوی اعتبار سے بعض دوسرے رسولوں کو حضور پر فضیلت ہے، عام طور پر مسلمان اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں جس شے کو حق سمجھتا ہوں ہمیشہ بیان کروں گا۔ کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جزوی اعتبار سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسد ظاہری کے ساتھ اللہ کے ساتھ مکالمہ، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور جو معجزے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے ہیں، حسی معجزے، ظاہر بات ہے کہ ان کا عشر عشیر بھی حضور کو نہیں دیا گیا۔ ان اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو ایدناہ بروح القدس کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس کی ہم نے تائید کی روح قدس کے ذریعے سے۔ تائید تو سبھی کی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، لیکن خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس بات کا بار بار آنا، یہ گویا کہ ایک جزوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی فضیلت ہے، جزوی اعتبار سے حضرت موسیٰ کی فضیلت ہے، جزوی اعتبار سے حضرت ابراہیم کی فضیلت ہے۔ 3 نسبتیں ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اللہ نے۔ اور پھر نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انی جاعلک للناس اماما، تمام نوع انسانی کا امام انہیں بنایا ہے، اور ان کی اولاد میں کتنے سینکڑوں نبی پیدا کیے۔ لیکن یہ کہ کلی فضیلت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ صحابہ میں ہے۔ جزوی فضیلت صحابہ میں سے ایک کو دوسرے پر ہو سکتی ہے، کلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ کلی جو ہے فضیلت وہ تمام نوع انسانی پر تمام صحابہ کو ہے، لیکن یہ کہ جزوی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نے جو بات کہی تھی وہ آپ بھول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا جو بھی مقام تھا وہ تدریجاً ہوتے ہوتے یہاں تک آیا تھا کہ کپڑوں پر پیبند لگے ہیں۔ یہاں ایک دن میں انقلاب آیا ہے، اور ایسا انقلاب آیا، ایک شہزادہ جو خوش لباس، خوش شکل، خوش خوراک، عیش باش والا انسان اچانک تبدیل ہوا ہے۔ اور اس کا معاملہ واقعہ یہ ہے کہ جو اس نے جس طرح کا فقر اختیار کیا ہے، تو اس میں آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ ایک جزوی بات ہے، اس کو کلی نہ سمجھیے۔ کلی فضیلت یقیناً تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر کو ہے، اور تمام صحابہ کو غیر صحابہ پر ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی بھی، ایک شخص نے سوال کر لیا تھا حضرت حسن بصری سے رضی رحمت اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک میں جو گردا گیا تھا جبکہ وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ میں حصہ لے رہے تھے، وہ گردا بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے۔ یعنی امیر معاویہ نہیں، امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گردا گیا اس جہاد میں کہ جو حضور کے دست و بازو بن کر انہوں نے حصہ لیا تھا جس میں، تو وہ گردا بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ ہے اپنی جگہ پر فضیلت مطلقہ، لیکن یہ کہ جزوی فضیلت سے اس میں اپنے ذہن کو بھی کھولیے، اپنے ذہن کو، اپنے سینے کو کشادہ کیجیے۔